مدینہ پاک کے وہ غریب صحابی تھے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کے مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو آپ کے گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی موجود کوئی نہیں، اتنے غریب صحابی تھے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ نبیوں کے امام مکہ پاک چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لا رہے ہیں تو مدینہ پاک کے اندر ہر شخص نے اپنے گھر کو سجایا ہوا تھا، اس امید پہ کہ اللہ کے نبی شاید میرے مہمان بن جائے۔ جب شہر میں کسی کا پیر آئے، کسی کا استاد آئے، کسی کا شیخ آئے تو جتنے گاؤں میں، علاقے میں، شہر میں جتنے مریدین ہوتے ہیں، جب تک مریدین میں سے کوئی خاص اہتمام نہ ہو تو ہر مرید کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا پیر میرے گھر میں آئے، میرا استاد میرے گھر میں آئے۔ تو حضور کی پہلی آمد تھی مدینہ منورہ کے اندر، ہر شخص اپنے گھر کو سجا کے بیٹھا تھا، کسی نے چراغاں کیا ہوا، کسی نے لائٹیں لگائی ہوئی، کسی نے دیوے موم بتیاں روشن کی ہوئی، گھر کو جھاڑو پوچھے سے سجایا ہوا کہ ہو سکتا ہے کائنات کا رسول میرے گھر کا مہمان بن جائے، کائنات کا رسول میرے گھر کا مہمان بن جائے۔ لیکن اللہ والے فرماتے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن دا دل ویکھ دے، کو جیانوں بھی گل لایا سرکار نے اپنا والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی تھے، انصار مدینہ کا جو ہوتا ہے صحابی اسے انصار کہا گیا۔ انصار کے معنی ہے مدد کرنے والا۔ مکے سے جتنے بھی صحابہ ہجرت کر کے آئے، مدینے رہنے والے صحابہ نے ان کی مدد کی، اس لیے انہیں انصار کہا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری غریب صحابی کے میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہیں، شوہر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کی اے میری گھر والی، آج اللہ کے نبی کی آمد کا دن ہے، آج اللہ کے نبی مدینہ المنورہ میں آ رہے ہیں اور میں اس بات پہ پشیمان ہوں، پریشان ہوں، غمگین ہوں کہ آج میرے گھر میں کوئی مال و دولت کوئی نہیں، آج میری جیب میں کوئی پیسہ کوئی نہیں، میرے گھر میں روشنی کوئی نہیں، وگرنہ میں بھی اپنے گھر کو سجاتا، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتا، روشن کرتا، ہو سکتا ہے نبیوں کے امام میرے مہمان بن جاتے۔ لیکن دل میں محبت سچی تھی، قرب سچا تھا، محبت سچی تھی، الفت سچی تھی، اور جب کسی کے دل میں پیار سچا ہو، نبی کے لیے محبت سچی ہو، دین کے لیے اچھی محبت ہو، اللہ ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے قبول کر لیتا۔ اب اللہ نے اس محبت کو قبول کر لیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے محلات کو سجا کے رکھا ہوا تھا اس انتظار میں کہ اللہ کے نبی میرے مہمان بنیں گے، لیکن اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ، وہ جو غریب صحابی ہے جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی کوئی نہیں، اچھا مکان بھی کوئی نہیں، اسے خوشخبری سنا دو، میرے محبوب کو فرما دو محبوب آپ نے اس غریب صحابی کا مہمان بننا ہے۔ تو شاید نے وہ نقشہ پیش کیا ہے کہ تک کے ان کو ایوب کے گھر میں، تک کے ان کو ایوب کے گھر میں، تک کے ان کو ایوب کے گھر میں، محل در سے اتنا
ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم کہ اس پاک ذات نے رب لم یزل نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ہم چند نفوس کو اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے محبوب داور حامی بے قسام جناب احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً بانیان محفل بھائی محمد سعید کھوکھر، بھائی محمد صدام کھوکھر مقصودی صاحب، ان کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر انہوں نے آج کی اس محفل پاک کا انتظام و انصرام کیا۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے والدین کو ایسی خوشیاں، ایسی رحمتیں، ایسی سعادتیں حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شادی کی مناسبت کے حوالے سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اسی کا لب لباب، مفہوم اور مطلب اچھے طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے محبوب علیہ السلام اپنی گھر والیوں کے ساتھ بہترین زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو حکم دیا، جو بھی مسلمان جو مرد ہونے سے تعلق رکھتا ہے، جس کی ایک ازدواجی زندگی ہے، میاں بیوی کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بالمعروفی، ہر اس مرد کو حکم ہے جس کے ہاں بیوی موجود ہے، جو شادی شدہ ہے یا شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے حکم عام فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنی گھر والیوں کے ساتھ بہترین اور اچھی زندگی گزارو۔ بالمعروف، معروف کے معنی ہوتے ہیں اچھائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین زندگی اور سب سے بہترین جو دولت ہے وہ اچھی بیوی ہے، وہ اچھی زوجہ ہے، اچھی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، نبی کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، کل کائنات کی امت کی ماں ہے۔ ہر نبی کی بیوی امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی جو بیوہ ہے وہ 4.25 مہینے گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو 8 ازواج موقع پر موجود تھی۔ اللہ کے نبی کی 8 بیویاں موجود تھیں، لیکن کسی بھی بیوی نے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ امت کے لیے ماں ہوتی ہے، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اکیلا چھڑا آدمی ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، وہ کتنی بھی اچھی روٹی بنا لے، وہ کتنا بھی اچھا ترکاری بنا لے، وہ ڈش تیار کر لے کھانے پینے کی، لیکن اس کے گھر میں جب تک عورت کی ذات موجود نہ ہو اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس کے گھر میں رونق نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ عورت کی ذات اس کے ماں کے روپ میں ہو، اس کی بہن کے روپ میں ہو، اس کی بیٹی کے روپ میں ہو یا اس کی بیوی کے روپ میں ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد آپ کو جنت میں ہوش آیا تو کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، حضرت آدم علیہ السلام آپ افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، پشیمان ہوئے۔ اللہ نے بھانپ لیا، سمجھ لیا کہ آدم پریشان کیوں ہے، آدم اپنا ہم ساتھی چاہتا ہے، آدم علیہ السلام اپنا ہم جنس چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کے حکم سے آدم علیہ السلام کو نیند آ گئی، اور جب نیند آئی، نیند سے دوبارہ بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت کی صورت میں حضرت حوا حضرت آدم کے سامنے کھڑی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام دل میں طلب تھی کہ کوئی میرا ہم جنس ہو، جس سے محبت کی بات کی جائے، جس سے پیار کی بات کی جائے، جس سے اخلاق کی بات کی جائے، جس سے زندگی کے طور طریقے کی بات کی جائے۔ حضرت آدم نے جیسے ہی حضرت حوا کو دیکھا تو دل میں بے چینی سی آ گئی، آپ اس کے قریب جانے لگے، اس کو ہاتھ سے مس کرنے لگے، چھونے لگے، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، آدم رک جاؤ، کف یا آدم، اے آدم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آدم ہے تو تمہارے لیے، لیکن ابھی تمہارا اس سے نکاح نہیں ہوا، تمہارا اس سے نکاح کیا جائے گا، تم حق مہر ادا کرو گے، حق مہر ادا کرنے کے بعد یہ عورت تم پر حلال ہو جائے گی۔ عرض کی، باری تعالیٰ جنت کی واقعہ، میرے پاس تو اب کوئی جگہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت کوئی نہیں، کیونکہ حق مہر تو دولت سے ادا کیا جاتا ہے نا۔ حق مہر اللہ کے نبی نے فرمایا جو امیر ہے، جو شادی کے لائق ہے، شادی کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، وہ نکاح کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شادی کے اخراجات اٹھا نہیں سکتا، بیوی جو گھر میں آئے گی اس کو چار دیواری دے نہیں سکتا، مکان دے نہیں سکتا، اس کے کھانے پینے کا انتظام اٹھا نہیں سکتا، نان اور نفقے کی ذمہ داری اگر اٹھا نہیں سکتا تو وہ بندہ شادی نہ کرے۔ جس طریقے سے حج ہر آدمی نہیں کر سکتا، حج وہ آدمی کرے گا جو صاحب نصاب ہو، جو صاحب استطاعت ہو، جو حج کے اخراجات کو بھی برداشت کر سکے، اور جو اس کے بیوی بچے والدین بہن بھائی پیچھے رہیں گے سوا مہینے کے لیے، 40 دن 50 دن کے لیے، ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام وہ خود کفیل ہو کے ادا کر کے جائے تو وہ بندہ حج کرے گا، وگرنہ غریب بندے پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بالکل نہایت غریب آدمی ہو، وہ یہ کہے کہ نہیں میں شادی کر لوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ارمان ہر شخص کے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا، ہمیں زندگی کیسے جینی ہے، وہ ایک ڈسپلن دیا، وہ ایک طریقہ دیا، وہ ایک میتھڈ آف لائف اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا، دکھا دیا کہ جو بندہ شادی کے بعد بچوں کے اخراجات ہیں، بیوی کے اخراجات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، وہ اٹھا سکتا ہے تو شادی کرے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، بلکہ ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہایت غریب آدمی ہے، اس کے اکیلے کا اپنا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، وہ شادی کرے گا تو کیا ہوگا؟ پریشانی میں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، پھر وہ شادی نہ کرے۔ صحابہ کے دور میں بھی کئی صحابہ تھے، کمزور تھے، بڑے کمزور صحابہ تھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہمیں دل کی طلب ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تم روزے رکھا کرو، روزے رکھنے سے تمہارے دل میں دنیا کی محبت کی بجائے اللہ کی محبت جگہ کر جائے گی، اللہ کی محبت جگہ کر جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، آپ نے شادی نہیں کی تھی، آپ حضور کے ساتھ رہتے، لیکن یہ اعزاز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا کہ جتنے بھی راوی تھے، محدثین تھے، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ۔ وجہ کیا تھی؟ بیوی بچے تھے کوئی نہیں، ہر وقت حضور کے ساتھ۔ اب کسی کا مرشد آیا ہو، پیر آیا ہو، شیخ آیا ہو، اور ہم میں سے کہے کہ چلو یاسر صاحب آپ بھی 4 سال کے لیے میرے ساتھ چلو، مقبول صاحب آپ بھی چلو، یونس صاحب آپ بھی چلو، اکرم صاحب آپ بھی چلو، ہم کیا کریں گے؟ اب بیوی بچے ہیں، دنیا کے کاروبار ہیں، دنیا کے جھنجٹ ہیں، اب 4 سال کے لیے 2 سال کے لیے ہم تو جا نہیں سکتے، پھر کیا کریں گے؟ پیسے بدلیں گے، کہیں منہ چھپائیں گے، کہیں کوئی بہانے کریں گے، مجبوریاں سنائیں گے۔ لیکن کتنی بڑی خوش نصیبی اس صحابی کی تھی کہ جس کو حضور کی ہم نشینی نصیب ہوئی ہے، حضور کی رفاقت نصیب ہوئی۔
جب بھی حضور سفر پہ جاتے، جنگ میں جاتے، جہاد میں جاتے، غزوے میں جاتے، حج پہ جاتے، عمرے پہ جاتے، سفر میں جاتے، حضر میں جاتے، ہر صحابی کہیں نہ کہیں جا کے معذرت کر لیتا، مگر سیدنا ابو ہریرہ اس بات پہ آ کے راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے کہ ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، مگر میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے دنیاوی کاروبار کوئی نہیں تو نبی کی رفاقت میرے نصیبوں میں ہے، نبی کی دوستی میرے نصیبوں میں ہے۔ اور قربان جائیں، نبیوں کے امام کے ساتھ کسی کو سفر کرنا نصیب ہو جائے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے لایا جاتا، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں سجایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں سجایا جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ آپ ہر وقت پھر حضور کے ساتھ رہتے تھے اور ہر حدیث حضور کی نوٹ کر لیتے، نوٹ کر لیتے، سیو کر لیتے۔ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ یہ جنرل نالج کے طور پر آپ یاد کر سکتے ہیں کہ اس صحابی کا نام بتلائیں جس نے حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ اور روایت کا مطلب اپنی طرف سے من گھڑت کہانی نہیں ہوتی، بلکہ حضور کی سند اور متن کے ساتھ حضور نے جو فرما دیا وہ بھی حدیث، حضور نے جو حکم دے دیا وہ بھی حدیث، اور حضور نے جو اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا وہ بھی حدیث بن گئی۔ ایک قولی حدیث، ایک فعلی حدیث، ایک تقریری حدیث۔ حضور نے فرما دیا، حکم دے دیا، وہ قولی حدیث بن گئی۔ حضور نے کر کے دکھا دیا، وہ فعلی حدیث بن گئی۔ اور ایک حضور کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا، حضور نے منع نہیں کیا، وہ بھی حدیث بن گئی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کمزور صحابہ شادی نکاح نہیں کرتے تھے، لیکن جو طاقتور تھے، جان والے تھے، مال والے تھے، کاروبار والے تھے، وہ نکاح کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت مبارکہ، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت مبارکہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی امیر ہے، کھاتا پیتا ہے، تو یہ کہے کہ نہیں یار میں تو نمازیں چھوڑ دوں گا اگر نکاح کر لیا، حج نہیں کر سکوں گا، رات کو تہجد کے نفل نہیں پڑھ سکوں گا، تو یہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ حضور کے دور میں 3 شخص آ گئے، ایک نے کہا کہ یار ہم حضور کی طرح عبادت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کیونکہ حضور تو تہجد میں جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں بھی پرہیزگار بنوں گا، آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، میں نکاح نہیں کروں گا۔ 3 دوست تھے وہ، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا پوری زندگی میں، دوسرے نے کہا میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، رات کو نیند نہیں لوں گا بلکہ رات کو عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کیا کہا میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، پوری زندگی روزے سے رہوں گا، روزے رکھوں گا، کبھی بھی غیر روزے دار نہیں ہوں گا۔ تینوں حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ کہا؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا۔ اچھا دوسرے نے، اس نے کہا میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، رات کو سونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو رات ہے نا، اللہ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، قرآن میں فرمایا 30واں سپارہ سورہ نبا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے فرمایا ہم نے رات تمہارے لباس کے لیے رکھی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور جو دن کا اجالا ہے، دن کی روشنی ہے، وہ تمہاری معیشت کے لیے ہے، اکنومیکل زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ تم مزدوری کرو، محنت کرو، کاروبار کرو، دنیا میں سفر کرو، یہ تمہارے دن کی وجہ ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات جو ہے وہ تمہارے لباس کے لیے بنائی ہے۔ اب لباس سے مراد کیا ہے کہ تمہارے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہے۔ رات کیا ہوتی ہے؟ رات ہو، لائٹ نہ ہو، بجلی نہ ہو، روشنی نہ ہو، تو ہاتھ کو ہاتھ دکھائی
نہیں دیتا، ماں کو بیٹے کا پتہ نہیں چلتا، بیٹے کو ماں کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا۔ لباس کیوں فرمایا اللہ نے؟ کیونکہ لباس جب جسم پر آ جائے تو جسم کے ہر داغ کو چھپا دیتا ہے، ہر عیب کو ڈھانپ دیتا ہے۔ ہمارے جسم میں سینے پر، گلے پہ، چھاتی پہ، کمر پہ، پنڈلی پہ، ران پہ کوئی داغ ہو، کوئی زخم ہو، جب ہم کپڑا پہنتے تو وہ زخم چھپ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ رات ہم نے تمہارے لیے پردے کی بنائی ہے، پردے داری کے لیے ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، ایک ایک نعمت کا بندہ حساب نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو رات اللہ نے بنائی یہ پردے کے طور پہ، عیب چھپ جائیں، عیب کے طور پہ بنائی کہ بندے کی عیب نظر نہ آئیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ حضور نے فرمایا کیا تم مجھ سے افضل ہو؟ کیا تم مجھ سے افضل ہو؟ حضور نے فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شروع میں پوری رات جاگتے تھے۔ جب جاگتے امت کے غم میں، امت کی یاد میں، اللہ کی یاد میں جاگتے تو پنڈلیاں مبارک سوج گئی، ورم آ گئے، ورم آ گیا۔ اللہ نے قرآن کی وحی نازل فرما دی، یا ایھا المزمل قم الا قلیلا، اے محبوب علیہ السلام، اے رات کو کالی چادر اوڑھنے والے پیغمبر، قم قیام کریں، الا قلیلا، لیکن تھوڑا کیا ہے۔ محبوب اپنے آپ کو اتنا مشقت میں نہ ڈالیں کہ عبادت کی وجہ سے آپ کی پنڈلی مبارک سوج جائیں، آپ آرام بھی کر لیا کریں۔ حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے ازدواجی زندگی بھی گزاری ہے۔ تم میں سے کسی کی ایک بیوی ہے، کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی کی 3 بیویاں ہیں۔ امت میں زیادہ سے زیادہ امتی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا میرے پاس تم سے زیادہ بیویاں ہیں، اس کے باوجود میں تم سے بہتر ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ نہیں ہے بہتری کی کہ میرے پاس بیویاں زیادہ ہیں، بلکہ وجہ بہتری کی یہ ہے کہ اتنی زیادہ بیوی اور زوجہ ہونے کے باوجود میں اپنی گھر والیوں سے اچھی زندگی گزارتا ہوں، پیار کی زندگی گزارتا ہوں، محبت کی زندگی گزارتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھر والیوں سے اچھے سلوک کیا کرو، یہی قرآن میں فرمایا باشرہن بالمعروف، اور تم اپنی گھر والیوں سے بہتری کی زندگی گزارو، اچھائی کی زندگی گزارو۔ یہ نہ ہو میاں بیوی کی شادی ہو گئی اور پہلے مہینے گدم گدا ہو گئے، پہلے مہینے ڈنڈے کھڑ گئے، نہیں، یہ کوئی انسانوں والی زندگی نہیں ہوتی۔ ہاں، بیٹے کا حق کیا ہے؟ ماں باپ کی بھی عزت کرے، بیوی کی بھی عزت کرے، بہن بھائیوں کے بھی رشتے ادا کرے۔ ایک مسلمان ہو کے یار ماں باپ کو ناراض کر جائے، یہ بھی کوئی مسلمانی کوئی نہیں۔ بیوی کے راضی ہے تو ماں باپ ناراض ہے، ماں باپ راضی ہے تو بیوی ناراض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا باریکی میں کہ یہ وجوہات کیوں بنتی ہیں؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہے؟ فلموں کا، ڈراموں کا، قصوں کا، کہانیوں کا۔ بچی ہو، بچہ ہو، وہ اپنی مرضی سے جو بھی عمل کرے، ماں باپ روکتا ہی نہیں، ماں باپ روکتا ہی کوئی نہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں عزتیں ملے، ہماری رسپیکٹ کو ماحول کے اندر، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر عزتیں چاہتے ہو، محبتیں چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، رب کعبہ کی قسم آج ممبر رسول پر بیٹھ کر میں مؤدبانہ یاد کر کے جاتا ہوں، آپ دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم آپ کا ماحول جنت کا ماحول بن جائے گا۔ آپ کے گھر میں جو کسی کی بیٹی بہو بن کر آئے گی، خدا کی قسم اسے یہ خیال ضرور آئے گا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوں، اور جو دلہن بن کے آئے 5 وقت کی نماز کا نور اس کی پیشانی میں ہو،
خدا کی قسم وہ اپنے ساس سسر کی بیادبی نہیں کرے گی، وہ اپنے شوہر کی توہین نہیں کرے گی، وہ اپنے بچوں کو تعلیم کیا دے گی کہ میرا بچہ جب صبح کو اٹھے وہ ٹی وی ڈرامے فلمیں نہ دیکھے، بلکہ وہ صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، قرآن سے محبت کرنے والا ہو۔ آج ہم بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، بڑی پریشانیوں سے گزرتے ہیں، کسی طریقے سے سکون نصیب ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں کہیں گھروں میں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، بیٹوں کی یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو گیا، دوسرے مہینے بیٹوں نے کہا والدہ سے بیوی سے یا تو صلح کر لو وگرنہ میں خودکشی کر لوں گا، تم اپنے گھر جاؤ گی، ماں ساری زندگی اولاد کی محبت میں روتی رہے گی۔ خدا کی قسم ایسے ماحول دیکھے ہم نے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دوستی کا معیار بدل دیا۔ کہتے نہیں اثر سے دوستی کیا کرو یار، اثر سے دوستی کیا کرو، اصل میں وفا ہوتی ہے، اصل میں وفا ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اصل دوستی ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، رسول پاک کی ہے، علماء سے ہے، اللہ کے ولیوں سے ہے، قرآن پاک سے ہے، نمازوں کی ادائیگی سے ہے۔ لیکن ہماری زندگی پتہ نہیں کس بات کے شکار ہو گئی۔ اندرا گاندھی نے کبھی پاکستان جب بننے پہ آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا کہ محمد علی جناح تم پاکستان کو آزاد تو کر رہے ہو، اس قوم کو، اس عوام کو تم ہندوستان سے الگ کر کے آزاد تو کر رہے ہو، لیکن اصل آزادی تو دل کی آزادی ہوتی، دماغ کی آزادی ہوتی۔ مرزا غالب نے کہا تھا مجھے اسیر کرو یا میری زبان کاٹو، مجھے اسیر کرو، اسیر کا مطلب قید کر دینا، مجھے اسیر کرو یا میری زبان کاٹو، میرے خیال کو تم بیڑی پہنا نہیں سکتے۔ یار اندازہ لگائیں، وہ بھی محمد عربی کے غلام تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ خدا کی قسم گھر میں ماں باپ ان کی عزت نہیں کرتے تھے، بہن بھائی بھی عزت نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ ان کی طرح زندگی گزارنے والے تھے، انہیں جیسا ان کا ماحول تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں آپ نے 36 سال کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھا، 36 سال کی عمر میں، یعنی حضور علیہ السلام نے کلمے کا آغاز کیا نبوت کا 6واں سال، 6 سال تک حضور کے دشمن بن کر رہے حضرت عمر، دشمن بن کر، اور دشمن بھی بڑے زبردست قسم کے دشمن، کیونکہ حضور کے صحابہ تو غریب لوگ تھے، غریب لوگ تھے، بکریاں چرانے والے، بھیڑ بکریاں مزدوری کرنے والے غریب صحابہ جو تھے وہ حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ حضور نے فرمایا تم غریبوں سے دور نہ بھاگو، اصل اسلام کی بنیاد غریب لوگ، غریب لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ غریبوں کے دلوں میں محبتیں سچی ہوتی ہیں، وہ جس سے دوستی کریں اس کا ساتھ نبھاتے ہیں، لیکن امیروں کی دوستی بے وفائی کی دوستی ہوتی ہے۔ امیروں کی دوستی پیسے کے لیے، دولت کے لیے، حسب اور نسب کے لیے، مگر جب غریب دوستی کرتے ہیں جان تو دے دیتے ہیں، محمد عربی سے بے وفائی نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے جابر تھے، بڑے طاقتور تھے، پہلوان تھے، اللہ کے نبی سے بڑی مخالفت کی، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں۔ بچپن میں کیا ہوا؟ جب جوانی میں آئے نا حضرت عمر، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کے والد نے خطاب نے کہا کہ جاؤ اور بیٹا اونٹ چرا کے آؤ۔ اونٹ چرانے جنگل میں چلے گئے۔ اب اونٹ کو قابو کرنا کوئی عام بات تو ہے کوئی نہیں، اور اونٹ اگر بھٹک جائے تو اللہ معاف کرے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، باپ نے بھیج دیا جاؤ عمر کھیتوں سے اونٹ کو چرا لاؤ۔ کھیتوں میں، بھجوں میں، ٹیبوں پہ، ٹیلوں پہ حضرت عمر لے گئے اونٹ کو۔ اب اونٹ اتفاق سے بھٹک گیا، بید کا دوسرے نکیل چھڑائی، بھاگ گیا۔ حضرت عمر روتے ہوئے گھر آئے، ابو جی اونٹ چھڑا کے بھاگ گیا۔ باپ نے ایک تھپڑ دے کے مارا، اور کم وقت تم بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ جس طرح ہم اپنی اولاد کو کہہ دیتے ہیں اور نالائق تم کیا کرو گے بڑے ہو کے؟ کیا کرو گے تم؟ ہم نے اس کی نشو و نما پہ کبھی توجہ نہیں کی۔ بچے میں سارے قصور بچے میں، ساری غلطیاں بچے میں۔ بیٹا آوارہ ہو گیا، بیٹا شرابی بن گیا، اللہ نہ کرے، بیٹا جوا کھیلنے لگ گیا، بیٹا چرسیوں میں، بھنگیوں میں، موالیوں
بری عادات کا شکار ہو گیا، ہم بیٹے کو گھر سے نکال دیں گے. نہیں، یہ قصور بیٹے کا نہیں ہے، یہ قصور میرا اور آپ کا ہے، یہ والدین کا قصور ہے، یہ ہماری مسٹیک ہے، ہماری غلطی ہے. ہم نے کبھی بچے پہ توجہ ہی نہیں کی. بچہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، رات کو کس وقت آتا ہے. ہم تو برے ہو گئے، ہم تو برے ہو گئے. کیوں کہ ہمارے والدین نے ہم پہ توجہ نہیں کی. لیکن ہم تو سبق سیکھ سکتے ہیں، ہم تو سبق سیکھ سکتے ہیں. ہماری تو اولادیں ابھی بڑھ رہی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، ابھی نابالغ ہیں، معصوم ہیں، بچے ہیں. اگر میں نے اور آپ نے اپنی اولاد پہ توجہ نہیں کی، خدا کی قسم ہمارے والدین کا تو پھر بھی گزارا ہو گیا. مگر آج جو بے حیائی کا، عریانی کا، فحاشی کا ماحول ہے، خدا کی قسم وہ کہتے ہیں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہاتھ میں آئے گا کچھ نہیں آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کا سرمایہ کیا ہے؟ دولت انسان کا سرمایہ نہیں ہے، عزت انسان کا سرمایہ نہیں ہے. اولاد جو ہے نا، اولاد یہ انسان کا سرمایہ ہوتی ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو سنوار دیا، خدا کی قسم ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. ہم تو مر جائیں گے، نہ ہمارے باپ دادا رہے، نہ ہمارے وڈیرے رہے، نہ ہم نے رہنا، سب نے ایک دن چلے جانا. لیکن خوش نصیبی اس نوجوان کی ہے جو اپنی نیک اولاد چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے. حضرت عمر بن خطاب کو ایک تھپڑ دے کے مارا باپ نے، غصے ہو گیا. انہیں لائق تم بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ کسی کو امید تھی حضرت عمر کیا کریں گے؟ تھی کسی کو؟ جب باپ کو امید کوئی نہیں تو زید بکر کو کیا امید ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت عمر نے کیا کیا؟ پتہ ہے کیا کیا؟ حضرت عمر دنیا میں وہ کام کر گئے، خدا کی قسم جو بہت سارے پیغمبروں سے نہ ہو سکا. بہت سارے پیغمبروں سے، نبیوں سے جو کام نہ ہو سکا، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کر گئے. کیا کر گئے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا گئے، آپ کی غلامی کو اپنایا، آپ کی محبتوں میں فریفتہ ہوئے. وجہ کیا تھی؟ میں نے عرض کی تھی ہماری دوستیوں کا معیار بدل گیا. ہم نے دوست اچھے رکھے کوئی نہیں. ہمارے دوست کون ہیں؟ شرابی، کبابی، جوالی، ہر طرف گناہ کی طرف لے جانے والے وہ ہمارے دوست بن گئے. میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، دوستی ہمیشہ نہیں رہے.